شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صلوات پڑھیں بآواز بلند. برادران عزیز، آج کی جو یہ تاریخ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ، یہ حالات ایسے بن گئے، ورنہ یہ بڑے پیمانے پہ مجلس ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن ذکر تھوڑا ہو یا زیادہ، ذکر بہرحال عبادت ہے. میں آج اس مجلس کے حوالے سے ایک چیز آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچے گی، کہ ایک ہے دینداری اور ایک ہے دین فہمی. دینداری اور دین فہمی میں بہت فرق ہے. دینداری ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی، پردہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہے دینداری. دین فہمی یہ ہے کہ اللہ نے یہ احکامات ہم پر کیوں واجب کیے ہیں، یہ ہے دین فہمی. تو جو لوگ دین فہمی کے ساتھ عمل کرتے ہیں ان کا رات بھر سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے. جو دیندار ہوتے ہیں وہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ سونے والے کے برابر نہیں ہو سکتے. ایمان میں بھی، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی دین فہمی کا ہونا ضروری ہے. اس لیے میں چند ایک باتیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے جو امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تعلیم کیا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. مثلا امام علیہ السلام ایک دن کھانا کھا رہے تھے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ بیٹھے ہوئے. جب کھانا کھا چکے امام علیہ السلام نے دعا مانگی اور کہا الحمدللہ رب العالمین ھذا منک و من رسولک. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، اور یہ جو کچھ ہم نے کھایا ہے یہ نعمت تیری طرف سے تھی اور تیرے رسول کی طرف سے تھی. جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا، میں شاگرد کا نام نہیں لیتا، بہت بڑا شاگرد، بہت نامور شاگرد، اس نے فوراً امام علیہ السلام پر اعتراض کیا، کہنے لگا کہ آپ نے یہ دعا کے اندر رسول اسلام کا نام لے کر کہ ھذا منک و من رسولک، یہ تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے تھا، تو کیا یہ شریک نہیں کیا آپ نے رسول کو اللہ کے ساتھ؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا جس چیز کو شرک سمجھتی ہے آل محمد اسے ایمان سمجھتے ہیں، اور دنیا جس چیز کو ایمان سمجھتی ہے آل محمد اسے شرک سمجھتے ہیں. یہ تفہیم کا مسئلہ ہے، سمجھنے کا معاملہ ہے. اس نے جیسے ہی امام علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا، امام علیہ السلام نے فوراً سورہ مبارکہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی. ارشاد فرمایا وما نقموا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. کافر، منافق، مشرک، دشمنان دین صرف اس بات پر ناراض ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان مسلمانوں کو، صاحبان ایمان کو، ان سے بے نیاز کیوں کر دیا ہے. ان اغناہم، بے نیاز کر دیا، یعنی اب وہ کسی مشرک کے محتاج نہیں ہے، کسی کافر کے محتاج نہیں ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے. لیکن یہ اللہ نے اکیلے نہیں کیا ہے، اور یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے جس کو انکار کیا جا سکے.
آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور نہ اس کا ترجمہ بدل سکتے ہیں. وما نقموا، اور وہ نقموا کہتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرنا. کس بات پر؟ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو بے نیاز کیوں کر دیا ہم سے، ایسا کیوں کر دیا کہ ابھی ہمارے محتاج نہیں رہے. دوسری آیت امام نے تلاوت فرمائی، کہا ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ من، اگر وہ لوگ کافر لوگ راضی ہو جاتے، ولو انہم رضوا راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ ورسولہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ، اور وہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، وہی ہم کو عطا کرے گا، من فضلہ اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول. اب یہ رسول اور اللہ دونوں کو ساتھ میں لا کر بتا دیا. اب جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، تو اللہ کافی ہے لیکن رسول کے ساتھ، رسول کا انکار کر کے اللہ کافی نہیں ہے. کیا کہلوا رہا ہے پروردگار؟ کہ ان کو کیا چاہیے تھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، وہ اگر اس بات پر راضی ہو جاتے. کس بات پر راضی ہو جاتے؟ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے اس پر. وَقَالُوا، اور کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا، ورسولہ اور اس کا رسول. یہ سن کر شاگرد کا دماغ گھوم گیا، کہنے لگا میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے پہلے میں نے قرآن مجید میں نہ یہ آیتیں پڑھی ہیں نہ سنی ہیں. امام علیہ السلام نے جو اس کا جواب ارشاد فرمایا وہ سنیں. امام علیہ السلام نے پھر جواب میں 2 آیتیں پڑھی. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ہرگز کہ تم نے پڑھی بھی نہیں ہے اور سنی بھی نہیں ہے، تم نے پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے، لیکن تم جیسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو جب دلوں میں تالے لگے ہوئے ہوں تو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا. قرآن مجید کو سمجھتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے غلط سمجھتے ہیں، صحیح نہیں سمجھ پاتے، اس کی غلط تعویلیں کرتے ہیں، غلط تعبیریں کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جو اہل بیت علیہ السلام کا دروازہ چھوڑ کر قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کی تو آج 73 فرقے بن گئے. اب یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا، میں امام علیہ السلام فرماتے دوسری آیت، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. اعمال کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ کٹ چڑھیا، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا کچھ سمجھتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے. تو بھائی مانے کیسے؟ آپ جو زنگ لگا ہوا لوہا ہو نا، کبھی بھی پڑا ہو اس کے اوپر زنگ چڑھ جائے، آپ اس پہ کلر کر کے دیکھیں، دوسرے دن اتر جائے گا. رنگ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس زنگ کو اتارتے ہیں، کٹ کو اتارتے ہیں، ریتی لگاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. جب وہ صاف ہو جاتا ہے، اس پر زنگ اتر جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کلر کرتے ہیں. یا کلر زنگ لگنے سے پہلے کلر کیا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جوانی سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کر دو تاکہ زنگ نہ لگنے پائے. اس کے اوپر آل محمد علیہ السلام کی ولایت اور ان کی نصیحتوں کا رنگ چڑھ جائے تاکہ دنیا کا زنگ ہی نہ لگے کہ وہ گمراہی کی طرف جا سکے. آدمی گمراہی کی طرف جاتا ہی جب زنگ لگ جاتا ہے. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ مدینہ منورہ کا، یہ بھی امام علیہ السلام کے شاگرد کا. امام علیہ السلام نے دیکھا کہ شاگرد لبا سا جبہ جو یہ عرب پہنتے ہیں، اس کی لمبی لمبی جیبیں، وہ ایک فروٹ والے کی دکان پہ گیا جو فروٹ بیچ رہا تھا.
وہاں سے اس نے 2-3 انار چرائے اور اس کو باتوں میں لگایا اور جیب میں ڈال لیا. پھر گیا روٹی والے کے پاس, وہاں سے اس نے 5 روٹیاں چرائیں اور جیب میں ڈال لی. تو 5 انار چرائے اور 5 روٹیاں چرائیں. کیا 5 انار چرائے, 5 روٹیاں چرائیں اور وہاں سے چلا. تھوڑی دور جانے کے بعد ٹوٹے ہوئے مکانات, جس کو اردو میں کہتے ہیں ہم خرابہ, پھٹل گھر, وہاں گیا. وہاں کچھ معذور لوگ پڑے ہوئے تھے. اس نے وہ 5 انار اور 5 روٹیاں ان معذوروں میں تقسیم کر دی, خود نہیں کھائی, ایک بھی نہیں کھائی. جب اس کے اندر تقسیم کر دی تو واپس پلٹا. اب امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے اسے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے بازار ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے بازار ہیں. کھلے ہوئے میدان ہوتے تھے. کھلے ہوئے میدانوں میں لوگ صندوقچوں میں, بکسوں میں, جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہیں کہیں پر یہ جو منگل بازار اور بدھ بازار اور پیر بازار لگتا ہے, اسی طریقے کے بازار ہوتے تھے. دور دور تک آدمی دیکھ سکتا تھا کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. وہ امام علیہ السلام نے دیکھ لیا, اسے بلایا, کہا ذرا آیا. امام نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کیا کیا تو نے؟ روٹیاں چرائیں, انار چرائے, وہاں جا کے ان کو کھلا کے آ گیا, تو نے خود بھی نہیں کھائے. تو امام علیہ السلام سے کہتے وارث قرآن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. زور سے صلوات پڑھ دے آواز بلند. امام علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کیا تو نے؟ وہ امام سے کہتا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ اکبر, کتنا بڑا جملہ ہے. مولا نے کہا کہ وہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس نے تجھے چوری کرنے کی رغبت دلائی ہے؟ تم نے چوری کی ہے نا پہلے, وہ کون سی آیت ہے جس نے تجھے چوری کی رغبت دلائی ہے؟ اس نے کہا قرآن مجید میں آیت ہے. وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. جو ایک نیکی کرے گا اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا ملے گا, اور جس نے گناہ کیا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ, جس نے گناہ کیا اس کے لیے ایک سزا ہے, ایک کے بدلے میں ایک. تو کہا کہ میں نے 5 انار چرائے, 5 گنا میرے کھاتے میں لکھے گئے. کیلکولیشن دیکھیں, 5 روٹیاں چرائیں, 5 گنا میرے کھاتے میں لکھے گئے. میں نے یہ 10 کی 10 لے جا کے خیرات کر دی تو مجھے کتنی نیکیاں ملی؟ 100. تو 10 آپ اس میں سے مائنس کر دیں, 90 تو پھر بھی میرے کھاتے میں باقی بچی. اچھا, امام علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن اس سے پہلے یہ جواب سن لیجئے کہ آج کا مسلمان بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہے. چوری کرو, ڈاکہ ڈالو, سود کھاؤ, حرام کھاؤ, رشوت کھاؤ, پرائی زمینوں پہ قبضہ کرو, پرایا مال لوٹ کے کھا جاؤ, ٹھیک ہے, خمس نہ دو, زکوٰۃ نہ دو, پھر اس کے بعد خیرات کرو. رمضان شریف میں 5 مسجدوں میں افطاری جا رہی ہے. لوگ بھی کہتے ہیں ہوں تو آئے تو ڈاڈھو چنڈرو, اللہ جلائے کٹھا لا. بس ہے تو بہت ناکارہ آدمی, لیکن اللہ کے لیے بس اس کا دل ہے. دیکھو کیسے دل کھول کے مسجدوں میں خرچ کرتا ہے. ایسے ہی لوگ یہ حرام کام مال جمع کر کے پتہ چلا جناب ہر سال زیارتوں پہ جا رہے ہیں,
ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کبھی گناہ گار ہیں، کچھ بخشوا کے آ جائیں۔ جس مال سے جا رہے ہو اس کا ثواب اس کو ملے گا جس کا تم نے لوٹا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، تمہیں اس کا گناہ ملے گا۔ سود لیا ہے، جس سے سود لیا ہے تم نے اس کا استحصال کیا ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اس سے لے لیے اور اس نے راضی ہو کے دیا ہے اور خوش ہو کے دیا ہے اور ہم نے زبردستی نہیں کی ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، چونکہ سود حرام ہے لہذا آپ نے لیا ہے، حرام ہے، ختم۔ رشوت لینا حرام ہے، اب وہ اپنی مرضی سے آپ کو تحفہ کر کے دے گیا، کیسے یہ مجھے طرفہ گفٹ ہے، صحیح صحیح میں رشوت نہ وٹھنوا، گفٹ میں کوئی ڈے بھی گفٹ میں ہوں نہ تھوڑا ہی بنے، ویسے کیوں نہیں دے کے جاتا بھائی تمہیں گفٹ؟ جب اس کا کام پڑتا ہے تو تمہیں گفٹ دیتا ہے، ورنہ کام نہ پڑے تو گفٹ نہیں دیتا ہے۔ یہی حالت مسلمانوں کی، جس کی وجہ سے آج مسلمان خراب ہے۔ اور یہ نظریہ یہودیوں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے، اسماعیلیوں کے پاس بھی ہے۔ مسلمان زبان سے نہیں کہتا لیکن ہے، اسی نظریے پہ عمل کرتا۔ ہیروئن بیچ کے مزدور سے بن رہے ہیں، چرس اور بھنگ بیچ کے، شراب بیچ کر، ڈرگ مافیا، ڈرگ کا کام کر کے مدرسہ بنا دو، مسجد بنا دو، 5 کروڑ روپے دے دو، 4 کروڑ روپے دے دو، 3 کروڑ روپے دے دو۔ لوگ کہتے ہے تو بہت حرامی، ہے تو بہت کمینہ، ہے تو بہت غلط کار، لیکن دیکھو کتنا خوشی کے ساتھ دل کھول کے اس نے مسجد میں پیسے دیے۔ اسلام میں قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے کبھی سوچا کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حرام کے مال کو میری راہ میں خرچ کرنے کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ چیزائی کے اب امام علیہ السلام کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا، کہنے لگے کہ پہلی یہ بات بتا، اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نیکیوں کو صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے۔ جب تو نے چوری کر لی تو تقوی کہاں رہا؟ جب تو نے چوری کر لی تو تقوی کہاں رہا؟ تو جب تو متقی نہیں رہا تو تیرا عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کی روح سے تو نے 2 گناہ کیے ہیں، ایک پرایا مال چھینا ہے، غصب کیا ہے، چوری کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس پرائے مال کو تو نے تصرف کر کے دوسروں میں تقسیم کر دیا۔ تجھ سے دوہرا حساب ہوگا اس بات کا۔ دیکھیے یہ پڑھا تو اس نے قرآن تھا، اور اس کے چاہنے والے اور اس کے ماننے والے اس کے اسی فتویٰ کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر ابھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں لمبا چوڑا پروگرام کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین فہمی کا جو ہے وہ درجہ دینداری سے بلند ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک مومن آیا، آپ نے دیکھا، اسے کہا کہ ہر سال تیرے پاس فلاں سید آتا تھا، تو اسے خمس کے پیسے میں سے اس کی مدد کرتا تھا، اس سال تو نے کیوں نہیں مدد کی اس کی؟ کہنے لگے مولا میں نے ایک دن اسے بازار کے اندر نشے میں زمین پر گرا ہوا دیکھا تو مجھے کراہت ہوئی اور میں نے اس کو پیسے نہیں دیے۔ امام نے فرمایا لیکن اس کے بچوں نے تیرا کیا قصور کیا ہے؟ وہ بھوکے ہیں؟ اٹھا اور گیا، اس سید کے دروازے پہ گیا اور جا کے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، یہ پیسے لے لو۔ اس نے کہا میں نہیں لوں گا، تو نے مجھے اس دن ذلیل کر کے واپس کیا، آج کیوں آیا ہے؟ اس نے پورا واقعہ سنایا کہ میں ابھی امام کی خدمت میں گیا تھا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کے بچوں کی مدد کرو۔ وہ شراب پیتا ہے نا، اس کے بچے تو نہیں،
وہ اگر بھوکے ہیں تو ان کا قصور کیا ہے؟ کہا اچھا امام نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہاں؟ تو پیسے لینے سے پہلے سجدے میں گر گیا اور کہا کہ اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اتنے اچھے امام دیے ہیں کہ ہم جیسے نالائق لوگوں پر بھی احسان کرتے ہیں. آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اس کا نام ہے دین فہمی. ہمارے یہاں 2 روپے کسی کو صدقہ خیرات کے دینے ہوں تو اتنی تصدیق اور تحقیق کرتے ہیں کہ تحقیق کے بجائے تحقیر ہو جاتی ہے، حقارت ہو جاتی ہے، توہین ہو جاتی ہے. سائل کو دینے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذہن نشین بھی ہو جاتی ہیں اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. چھٹے امام علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر، سامنے انگور رکھے ہوئے، انگور کھا رہے ہیں. فقیر آیا، اللہ کے نام پہ بابا امام نے ایک گوشہ انگوروں کا اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا. اس نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا کہ اللہ میں تو پیسے لوں گا، یہ انگور نہیں لوں گا. امام نے کہا خدا حافظ، جاؤ. تھوڑی دیر میں دوسرا فقیر آ گیا، اللہ کے نام پہ دو. امام علیہ السلام نے ایک خوشہ انگور کا اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھا. اس نے ہاتھوں پہ لے کے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنے نعمتوں سے نوازا. امام نے ایک اور دیا، اس نے دوبارہ شکر کیا، امام نے ایک اور دیا، انگور ختم ہو گئے. اس نے تیسری مرتبہ بھی ہاتھ پہ لے کے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا، رزق عطا کیا. امام علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کڈو کھسن ماں پیسہ جتنا دانٹ ہے، ان سے بھی لے کے فقیر کو دے دیا. جب اس فقیر کو پیسے دے دیے تو اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا. اور پھر امام کی طرف دیکھ کے کہا خدا کی قسم میں نے آپ جیسا کریم دنیا کے اندر نہیں دیکھا. امام نے ہاتھ روک لیا، فقیر چلا گیا. جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا مولا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اسے کپڑے بھی اتار کے دے دیں گے، گھر لے جا کے کچھ جائیداد بھی اس کے نام کر دیں گے. کہنے لگے خدا کی قسم جب تک یہ مانگتا رہتا اور اللہ کا شکر کرتا رہتا میں اسے عطا کرتا رہتا. میں نے ہاتھ روکا اس لیے کہ اس نے اللہ کے شکر کے بجائے میرا شکر ادا کرنا شروع کر دیا. یہ عطائے آل محمد علیہ وسلم سکھایا کہ ناشکرہ بندہ اس بات کا لائق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کچھ رکھا جائے. اسے جو مل رہا تھا اس کو لینا چاہیے تھا. خیرات بھیک اپنی مرضی سے تو نہیں ملتی، اس کے بعد جو ہے وہ دے رہا ہے وہ لو. اس کے ساتھ ایک بات اور آپ کے ساتھ خدمت میں عرض کرتا چلا، اور یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے. امام علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے، امام کے ساتھ 2 آدمی ساتھ تھے. یہ واقعہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کی احتیاط نہیں کرتے عام طور پر. ایک آدمی امام علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، اس کا غلام اس کے ساتھ تھا. مانو چلتے چلتے غلام کوئی چیز دیکھنے بازار میں ادھر ادھر کھڑا ہو گیا، تھوڑا پیچھے رہ گیا. ابھی جو مالک تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا، نظر نہیں آیا، اسے غصہ آیا. جب وہ آپ دوڑا ہوا آیا اور اس سے آگے ملا تھوڑی دور آگے جا کر، تو اس نے اسے کہا کہ اے حرامی کہاں رہ گیا تھا. امام علیہ السلام رک گئے. امام علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ چل نکل یہاں سے، آج کے بعد میرے ساتھ تیرا کوئی واسطہ نہیں. کہا مولا یہ کافر ہے. کہا ٹھیک ہے کافر ہے، لیکن اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ نکاح تو کیا نا، اپنے مذہب کے مطابق کیا. تو نے حرامی کس لہجے میں
کس بنیاد کے اوپر کہا اس کو؟ ایک دفعہ گالی دینے والے کو امام نے دوبارہ اپنی صحبت میں آنے سے روک دیا کہ آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ اسی بازار میں امام علیہ السلام جا رہے تھے، دو مومن لڑ رہے تھے آپس میں، مولا کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے لڑ رہے تھے۔ امام رک گئے، پوچھا کس بات پہ لڑائی ہے؟ کہنے لگے اس نے مجھ سے قرض لیا تھا 100 روپے، اس نے کہا کہ میں نے 50 روپے لیے تھے۔ اب جھگڑا اس بات پہ ہے کہ وہ 100 مانگ رہا ہے، یہ کہتے میں نے 100 لیے ہی نہیں، میں تو 50 لیے۔ اب امام علیہ السلام نے ان کا یہ فیصلہ ایسے نہیں کیا کہ ان سے قسمیں اٹھوائی ہوں یا ان سے جو ہے وہ قرآن اٹھوایا ہو یا انہیں لے جا کے گواہیاں مانگی ہوں۔ امام نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اور گھر سے 50 روپے لے کے آؤ۔ 50 روپے لائے، امام نے کہا تو جو 50 دینا چاہتا ہے وہ دے، اس نے 50 دیے، اس میں 50 ملا تو کہا تو 100 لے، پیسوں پہ نہ لڑو، تم صاحب ایمان ہو، تمہاری قیمت 50 روپے سے بہت زیادہ ہے، ہم تھوڑی سی رقم کے بنیاد پر رشتے توڑ لیتے ہیں۔ بتایا یہ کہ رشتے کی کتنی اہمیت ہے، جس رشتے کو رشتے ایمان کہتے ہیں۔ ایک دو باتیں اور، باتیں تو اتنی ہیں کہ میں سارا دن بھی اگر بیان کروں تو کم ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شام سے 2 آدمی چلے، ایک شیعہ تھا ایک شامی تھا، بس شارٹ میں ایک شیعہ تھا ایک شامی تھا۔ جب یہ لوگ آ رہے تھے شام سے مدینہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، ڈسکس ہو رہی تھی، اور وہ ڈسکس یہ ہو رہی تھی کہ تمہارے امام، تم ان کو بہت بڑا سمجھتے ہو، معجز نما سمجھتے ہو، تم انہیں صاحب کرامت سمجھتے ہو، یہ تم لوگ اپنے اماموں کو بہت بڑا چڑھا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ اس قسم کی بحثیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ مدینے پہنچے رات ہو گئی، کہا میں تمہارے امام کا امتحان لوں گا۔ اس نے اپنے آپ کو تنہائی میں جا کے اپنے ہاتھ سے نجس کیا۔ صبح کو جب امام علیہ السلام کی خدمت میں گئے تو یہ اس شیعہ کے ساتھ امام کی بارگاہ میں چلا۔ شیعہ نے امام کو سلام کیا اور حرم سرا میں اندر داخل ہوا۔ پیچھے سے جب یہ آنے لگا، اس نے ایک قدم اٹھایا تو امام نے فرمایا کہ لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ حالت نجاست میں ہمارے دربار کے اندر حاضری دیں۔ جیسے سنا وہاں سے پلٹا گیا، غسل کر کے آیا، امام کے قدموں پہ گرا، بیعت کی اور کہا کہ آج کے بعد میں سمجھ گیا کہ آپ واقعاً صاحبان علم لدنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ اسی طرح امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک مومن آیا، امام کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگا کہ مولا میں آ رہا تھا، رستے میں ایک بوڑھی خاتون رستے سے جا رہی تھی، چلتے چلتے اس کا پیر پتھر پہ لگا، ٹھوکر کھائی اس نے پتھر سے اور گر گئی۔ گرتے ہوئے اس کی زبان سے جملہ نکلا، لعن اللہ ظالمی کی یا فاطمہ، اے فاطمہ جس نے تجھ پر ظلم کیا خدا کی اس پر لعنت ہو۔ کہا وہاں سے 2 سپاہی جا رہے تھے حکومت کے، انہوں نے اس بوڑھی عورت کو گرفتار کیا اور لے گئے۔
زندانی کر دیا، اسے جیل میں ڈال دیا۔ امام علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا، سجدے میں سر رکھا، اور سجدے میں جانے سے پہلے اس سے کہا کہ تو جا اور وہاں جیل کے دروازے پہ کھڑا رہو، جب اس بوڑھی خاتون کی رہائی ہو جائے تو مجھے آگے بتانا۔ امام نے اس وقت سے پہلے سر نہیں اٹھایا سجدے سے جب تک کہ اس خاتون کی رہائی نہیں ہو گئی۔ وہ اس مومنہ کو لے کر امام کے دروازے پر آیا، امام علیہ السلام نے اس کو اپنی طرف سے انعامات عطا فرمائے۔ عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام میں۔ امام حسین علیہ السلام عزاداری کے سلسلے میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ بازار نکلے تو پاؤں ننگے تھے، سر پہ امامہ نہیں تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ گریبان کھلا ہوا ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے نہیں معلوم کہ آج محرم کا چاند نظر آ چکا ہے۔ عزاداروں، بہت سارے مصیبتیں ہیں۔ امام کے ایک فرزند جن کا نام تھا اسماعیل، ان کا جب انتقال ہوا اور ان کا جنازہ جانے لگا، امام علیہ السلام اس بیٹے کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جنازہ اٹھانے والوں سے کہتے تھے کہ جنازہ زمین پہ رکھو، میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جوان بیٹا تھا، حسین بیٹا تھا، اطاعت گزار بیٹا تھا، عبادت گزار بیٹا تھا۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا بار بار آپ جنازہ رکھوا کر حضرت اسماعیل کا چہرہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پر امام نے رو کے کہا کہ میں دیکھ کر اپنے جد کو پرسہ دینا چاہتا ہوں کہ مولا آج میرا جوان بیٹا مر گیا تو اتنے لوگ جنازہ اٹھانے والے آ گئے، لیکن آپ کا بیٹا علی اکبر کربلا کی سرزمین پر ایڑیاں رگڑتا رہا، لیکن کوئی اس کا جنازہ اٹھانے والا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بنی عباس نے دشمنی میں امام کے گھر آگ لگا دی۔ جب آگ لگائی تو بیویاں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا کر ایک کمرے میں محفوظ ہو گئیں۔ امام ایک دیوار کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے تھے، روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا مولا